السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھی اور میری ماں بہنوں اور میرے دیش واسیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے کرانتیکاری، ایسے فریڈم فائٹر اور مجاہدین آزادی کی آج میں آپ کو بات بتانے والا ہوں، جس نے اپنی زندگی کے اندر، جس نے اپنی لائف کے اندر ہی وائس رائے کا مرڈر کیا تھا۔ اس کا نام تھا شیر علی خان۔ شیر علی خان جو تھے وہ آزاد ہندوستان، ایک پشاور کے پاس ایک علاقہ ہے جمرود نام کا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ اور 1857 کی جو وار ہوئی، جو آزادی کی جو وار ہوئی، اور اس کے بعد انگریزوں نے جو پکڑ دھکڑ شروع کی، جہاں پر علماء ملتے تھے ان کو پھانسی پر ٹنگا دیتے تھے، یہاں تک کہ اتہاس کے اندر لکھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے لوگ گاؤں گاؤں گھومتے تھے کہ کوئی عالم مل جائے، کوئی اسکالر مل جائے، لیکن کوئی عالم نہیں ملتا۔ اس وقت شیر علی خان کو بھی برٹش نے تلاش کرنا شروع کیا، اور CID نے ان کو جا کر پشاور کے علاقے میں جب ان کو پکڑا، اس وقت شیر علی خان کی جو عمر تھی صرف اور صرف 30 سال تھی۔ آپ سوچیں کہ 30 سال کی عمر کے اندر ان کے سینے کے اندر، ان کے دماغ، ان کے دل، ان کی وچار دھارا، ان کی سوچ کیسی ہوگی؟ جب شیر علی خان کو جب پکڑا گیا تو ان کو 1862 کے اندر ان کو کراچی اور لاہور کے کورٹ کے اندر ان کو جب ٹرائل چلا 5 سال کا ان کے اوپر، تو ان کو کالے پانی کی سزا سنائی گئی، اور شیر علی خان کو وہاں سے کراچی سے ممبئی لایا گیا جو اس وقت بامبے تھا، پھر کلکتہ کے ذریعے ان کو کالے پانی کی سزا دی۔ تو شیر علی خان جب کالے پانی کی سزا جب انڈومان نکوبار پہنچے تو برٹش نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے اس جیل کے اندر؟ تو شیر علی خان جو کاولری کے جو ریجیمنٹ کے جو چیف تھے، جن کو سرٹیفکیٹ آف بیسٹ ریجیمنٹ کا ایوارڈ جن کو ملا تھا، سوچو اس نوجوان کی پلاننگ کتنی دور تک کہ اس نے کہا کہ مجھے نائی بننا ہے۔ آپ کی زبان میں کہوں تو مجھے باربر بننا، نائی بننا ہے مجھے۔ آپ کی زبان میں کہوں تو مجھے حجام بننا ہے، اور میں یہاں پر حجام بنوں گا۔ تو اتہاس کے اندر لکھا ہے کہ شیر علی خان کے ہاتھ میں جب وسترا دیا گیا کہ تم حجام بنو، تو وہ کئی سال تک لوگوں کے بال کاٹتے گئے، لیکن ان کی پلاننگ اس کے پیچھے کچھ اور تھی۔ شیر علی خان اس انتظار میں تھے کہ اگر میں کوئی اور جاب کالے پانی کی سزا میں لیتا تو شاید میرے ہاتھ میں ہتھیار نہیں آتا۔ تو جب وہ حجام کی جب انہوں نے ڈیوٹی مانگی تو ان کے ہاتھ میں وسترا آیا، اور شیر علی خان انتظار میں تھے کہ وائس رائے مویو جب بھی آئے گا، ہندوستان کا مویو وائس رائے جب بھی آئے گا تو میں اسی وسترے سے اس کا قتل کروں گا۔ اور وہ دن آیا کہ 1869 کے اندر جب ان کو معلوم پڑا کہ وائس رائے موئے آئے ہیں یہاں پر، تو شیر علی خان ایک چٹان کے پیچھے چھپ گئے، اور جب اس کا قافلہ جب وہاں سے اس کی ٹیم جب وہاں سے جانے لگی، جو اسے جرنیل کی، تو شیر علی خان نے اس کے گھوڑے کے اوپر جم مارا اور اپنے اس طرح سے موئے کا وائسرائے موئے کی گردن اتار دی۔ جب وائسرائے کا جب مرڈر کیا شیر علی خان نے، تو ان سے برٹش نے پوچھا کہ جو تم نے یہ کام کیا ہے، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو شیر علی خان نے کہا کہ یہ کام میرے کو میرے اللہ نے کہا کرنے کے لیے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے کہتا ہے کہ اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کرو۔ تو برٹش نے کہا کہ تم یہ کام کرنے میں تم اکیلے تھے، تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ تو شیر علی خان نے کہا میں تھا اور میرے ساتھ میں ایک اور آدمی تھا۔ تو برٹش نے پوچھا وہ کون تھا؟ تو شیر علی خان نے کہا کہ میرا اللہ میرے ساتھ میں تھا۔ پھر
72 के अंदर शेर अली खान को फांसी की सज़ा सुनाई गई और जब सुबह हुई तो जब उनको फांसी के फंदे पर जब उनको चढ़ाया गया तो शेर अली खान ने कहा कि मुझे मेरे चेहरे पर तुम पर्दा मत डालो, मैं अपने मुल्क के लिए शहादत ले रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क को देखूँ, अपने मुल्क की ज़मीन, अपने मुल्क की मिट्टी को मैं देखूँ। तो शेर अली खान ने फांसी के फंदे को अपने होठों से चूमा, उसको गले लगाया और वहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी मौजूद थे, वहाँ पर जितने मुजाहिदीन आज़ादी मौजूद थे, वहाँ पर जितने फ्रीडम फाइटर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि तुम गवाह रहना कि मैंने तुम्हारे दुश्मन जिसने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया था, जिसने भारत के ऊपर अत्याचार किया था, जिसने हिंदुस्तान के लोगों को शहीद किया था, मैंने तुम्हारा बदला लिया और वायसराय को मैंने कत्ल किया और तुम गवाह रहना मैंने उसका कत्ल इसलिए किया कि मरने के बाद अगर मेरा अल्लाह मुझसे पूछता कि तूने अपने मुल्क के लिए क्या किया तो शायद मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए मैं नाई बना और नाई बनकर मैंने उसका मर्डर किया। तुम गवाह रहना कि ये सारा का सारा काम मैंने अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए किया ताकि मेरा मुल्क आज़ाद हो। और उनको फांसी लगी और फिर वो शहीद हुए। अब मुझे यहाँ पर एक बात ये बतानी है कि हमारे यहाँ पिक्चर बनती, फिल्म बनती है, किसी ने कोर्ट के अंदर बम फेंका तो उस पर फिल्म बनती है, लेकिन आज तक किसी ने इस फॉरगॉटन हीरो जिसने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानी दी अपनी जान की, जिसने अपने मुल्क के लिए जो आदमी नाई बना, जो काले पानी की सज़ा जिसने कबूल की, अभी तक आज तक किसी ने उसके ऊपर फिल्म नहीं बनाई, किसी ने उसको याद नहीं किया। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि आज भी हमारी सरकार और हमारे लोग हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री के बुक के अंदर उनको जगह नहीं देते। मैं अपने लोगों से, अपने समाज से मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हें अपनी तारीख, अपनी हिस्ट्री तुम्हें खुद याद करनी है। कोई तुमको तुम्हारी तारीख, तुम्हारी हिस्ट्री नहीं याद दिलाएगा। जब तक तुम अपनी तारीख याद नहीं करोगे, कोई आसमान से आकर या सात समंदर से आकर तुमको तुम्हारी हिस्ट्री नहीं बताएगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे होना ख्याल खुद अपनी हालत बदलने की। सलाम।